حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے کیے گئے، 17 ٹکڑے حضرت حمزہ کے کیے، ناک کان الگ الگ کر دیے گئے، اتنا خوفناک قتل حضرت حمزہ کا ہوا۔ لیکن آپ کو میں عرض کروں، رب کریم کی رحمت آپ کو بتاؤں، حضرت حمزہ کے اس قتل سے کافروں کو بھی رحم مل گیا۔ حضرت حمزہ کا قتل ہوا، قیامت تک کے لیے کافروں کے لیے بھی اللہ نے ایک رحم بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیں، کتنا رحیم و کریم ہے۔ حضرت حمزہ کا قتل کیا کافروں نے، اللہ نے رحم بھی کافروں کے لیے بھی ایک بھیج دیا قیامت تک کے لیے۔ کیا رحم؟ جب حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹے گئے، آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کا دل نکالا گیا اور دل کو کاٹا گیا، تو اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کو اس کے انتقام کے لیے قیامت تک کے لیے منع کر دیا۔ بولا اس کا بدلہ نہیں لینا، اس کا بدلہ نہیں لینا، قیامت تک کے لیے منع کر دیا کہ کوئی جنگ ہو، کوئی کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا مسئلہ کیا جائے، کسی کے ناک کاٹے جائیں، کسی کے کان کاٹے جائیں، قیامت تک کے لیے منع کر دیا۔ آپ ہولناکی کا اندازہ لگا رہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ کاٹا تو کافروں نے، حمزہ کا یہ سب کافروں نے کہا، لیکن اس کی ہولناکی اتنی ہے کہ اللہ کو آسمان پر بھی یہ عمل قبول نہیں ہو رہا، اللہ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کہے آئندہ یہ آپ لوگ نہ کرنا کرو۔ قیامت تک کے لیے کافروں کو بھی اللہ کا رحم مل گیا۔ اتنا خوفناک قتل حضرت حمزہ کا ہوا۔ قتل کرنے والا کون؟ وحشی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جذبے میں ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ محبوب پیغمبر کو پیغام بھیجا کہ جائے اور وحشی کو اسلام کی دعوت دی جائے، وحشی کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ حضرت وحشی کے پاس اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اسلام کا پیغام یوں پہنچ رہا ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیے ہیں، جن لوگوں نے زنا کیے ہیں، جن لوگوں نے شراب خوریاں کی ہیں، ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر قتل کو آسان سمجھ کے کیا ہے، اگر قتل کو جان بوجھ کے کیا ہے، تو ان لوگوں کو ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ میں لگ جائیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ اللہ سے اعلان ہو رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب وحشی کے پاس یہ پیغام پہنچا تھا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو دوہرا عذاب ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا من تاب، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ تو حضرت وحشی نے کہا اچھا راستہ ہے توبہ کا؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے ہاں سمجھ میں آ گیا، توبہ کر لی، لیکن پھر اللہ کو اور شرطیں لگا رہے ہیں۔ وآمنا، توبہ بھی کر، ایمان بھی لا، ایمان بھی لا۔ کہنے لگے چلو مان لی بات، ایمان بھی لے آؤں گا، لیکن آگے والی شرط تو اور مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وآمنا وعمل عملا صالحا، عمل بھی لگنا، عمل بھی کرنا پڑے گا، ایمان کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا اور عمل بھی عمل صالح کرنا پڑے گا۔ وحشی کہنے لگے اگر میری زندگی نے میرا ساتھ نہ دیا، مجھے عمل کا موقع ہی نہ ملا، عمل صالح کا وقت نہ ملا، تو میں تو پھر تباہ ہو گیا۔ تو ابھی تو میں ایک جماعت کے ساتھ تو ہوں، پھر میں اس جماعت میں سے بھی کیوں نکلوں؟ اللہ رب کریم کے محبوب پیغمبر کو جب یہ بات پتہ چلی، اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے کہ وحشی کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان تو لا سکتا ہوں، لیکن اعمال صالحہ کا اگر وقت ہی نہ ملا تو میں کیا کروں گا؟ آپ میرے محترم دوستوں رسول کو حیران ہوں گے، اللہ رب کریم نے
اس قتل کرنے والے پر بھی رحم برسانے کے وقت میں اتنی شفقت فرمائی، اپنے حبیب کے پاس دوبارہ جبرائیل کو بھیجا، کہا جائیں جبرائیل جا کے کہہ دے میرے حبیب کو کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ اللہ رب کریم فرمائے انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ غفور بھی ہیں، وہ اللہ رحیم بھی ہیں۔ تم صرف اللہ کی طرف ذرا سے چلو، اللہ رب کریم کی رحمتوں کا پھر مزہ چکھو۔